چلے یہ تو بات سٹارٹ کی اور یہ بات میرے خیال میں ہمارے شو سے سٹارٹ ہوئی اور میں نے ہی شروع کی کہ یار یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. مجھے نہیں پتا اس سے پہلے کبھی کسی نے اس چیز کے اوپر ڈسکس کیا نہیں کیا, لیکن یہ اس چیز کے اوپر آپ نے لوگوں کو ضرور اس بارے میں اب سوچنا ہے, کیونکہ جب تک ایک فیڈریشن ایک ادارہ یا جو بھی آپ بولتے ہیں نہیں بنے گا, آپ کے کرکٹ کے معاملات اسی طرح جو ہے وہ خراب رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل آپ نے صحیح بات بولی ہے, وہ کوشش یہ کریں گے, وہ مطلب بی سی سی آئی کوشش یہ کرے گی کہ یہ چیزیں نہ ہوں, کیونکہ ان کا جو انہوں نے یہ بدماشی لگائی ہوئی ہے کرکٹ کے اندر وہ ختم ہو جائے گی ان کی. کیونکہ میں نے بار بار یہ بات بولی ہے کہ جب یہ فیڈریشن بن جائے گی تو پھر آپ اس طریقے سے فیصلے نہیں کر سکتے. کیا فیصلے ہو رہے ہیں, میں اس کنٹری میں نہیں جا رہا, بھائی کیوں نہیں جا رہے, فائن لگے گا, پلنٹی لگے گی کہ یار ان کو پتہ ہے کہ سب, کیونکہ جتنے بھی آپ کے رولز جتنے بھی ریگولیشنز ہیں اس میں کہیں نہ کہیں مسٹیکس چھوٹی چھوٹی ہیں. جس طرح بھی انہوں نے بات کی نا کہ اس میں فیڈریشن لکھا ہوا ہے 1909 میں, ٹھیک ہے, فیڈریشن لکھا ہوا ہے, اب وہ یہ اس طرح چھوٹی چھوٹے ورڈ نکال کے اپنی مرضی سے کام چلا دیں گے. دیکھیں یہ یہاں لکھا ہوا ہے, یہ سب کچھ ہوا ہوا ہے, تو یہ چیزیں سب کچھ کرنی پڑیں گی. اور کل بھی میں نے شو میں ایک بات کی تھی, دیکھیں جس طرح انہوں نے ایک بات کی ہے نا کہ کمپنیز کو ہائر کیا جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے کوئی آپ نے ایک نیا ادارہ بنانا ہوتا ہے, ان کے پاس بڑی ایک سمجھ ہوتی ہے, وہ لوگ لائے جاتے ہیں. پھر کرکٹ کے لوگ جو ہیں وہ جس طرح کرکٹ بورڈ کے جو لوگ ہیں بڑے بڑے جو چیئرمینز ہیں سارے, ان کو بٹھایا جاتا ہے, وہ کمپنی ساتھ بیٹھتی ہیں کہ بھائی یہ پرپوزل ہے, یہ چیزیں ہیں, اس طرح ہم بنائیں گے, اس طرح چیزوں کو جو ہے وہ لے کے چلو. یہ اس طریقے سے آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا, ورنہ آپ جب ایشیا کپ ہو رہا تھا تو ہم نے ایک ایشیا کپ یا یہ چیمپئن ٹرافی جب ہو رہی تو ہم نے اس ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک گروپ میں, اور دوسرا یہ آگے چل کے معاملات ہوں گے. ٹھیک ہے, ایشیا کپ میں تو آپ اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں سینا کنٹریز تو نہیں ہوتی, لیکن جب ایونٹ آتا ہے سینا کنٹریز ہوتی ہیں, وہاں کے کرکٹرز بھی انوالو ہو جاتے ہیں. ابھی جس طرح ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ باہر کی کنٹری میں کچھ کرکٹرز بیٹھ کے آپس میں ڈسکس بھی کر رہے ہیں, اسی چیز کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں, بڑے بڑے نام بھی, کہ یار یہ پاکستان اور انڈیا کے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہی چلتے رہیں گے. پھر اس کے بعد مائک ایتھرٹن نے بھی کہا ہے کہ یار یہ بالکل یہ چیزیں چلتی رہیں گی, اور یہ اس کا سب ذمہ دار جو ہے وہ بی سی سی آئی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے چینج ہونا. کہاں کیونکہ بنگلہ دیش میں الیکشن بھی ہونے والے ہیں, ریفرینڈم ہونے والے ہیں انفیکٹ بنگلہ دیش میں 12 کو, تو اس کے بعد شاید صورتحال بدل جائے, صورتحال ٹھیک ہو جائے. دیکھنا پڑے گا. آصف آپ کا اشارہ بالکل ٹھیک ہے, چونکہ اس خطے کے جو اس وقت سیاسی صورتحال ہیں اور جو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 6-8 مہینے میں جو مستفیض الرحمان کی بات, میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح بات آج کل جو میں نے سنی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کتنی آسانی سے. آصف جی آپ چاہتے تو پی ایس ایل یا آئی پی ایل کا جو ایک معاملہ ہوتا ہے, تنویر آپ بھی سے ایگری کریں گے, کتنا آسان تھا کہ ایک فرینچائز کے ایک پلیئر کا معاملہ تھا, آپ نے اس کو اتنا برا مس ہینڈل کیا, اور اس کے بعد آپ نے پوری اس بیس کے اوپر ایک ایسی چیز ڈیولپ کر دی جس میں کسی کے پوائنٹ آف نو ریٹرن جو ہے نا وہ ایک طرح سے صورتحال ہو گئی. بنگلہ دیش چاہے تو وہ اسٹینڈ واپس بھی لے, تو وہاں پہ سیاسی صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے. انڈیا کا معاملہ اس وقت آپ کو پتہ ہے پولیٹیسائز وہاں ہوا ہوا ہے, سینٹیمنٹ سے لوگوں کے, یہ ہم بھول نہیں سکتے. اسی مسئلے کے لیے آصف جو ہم بحث کر رہے ہیں نا, یہ جب آئی سی سی ایک انڈیپینڈنٹ گورننگ باڈی ہوگی, فیڈریشن ہوگی, تو پھر کوئی یہ فیصلے نہیں کر سکتا. فیکا جو ہے فیڈریشن آف انٹرنیشنل کرکٹ, جو اب WCA ہو گئی, ورلڈ کرکٹرز فیڈریشن, اس نے تو تنقید کی تھی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. کوئی فرق اس لیے نہیں پڑا آصف کہ دنیا کے, مجھے نہیں پتا پاکستان کرکٹرز اس میں کیوں نہیں ہے. پاکستان میں ایسوسیشن نہیں ہے, انڈیا میں نہیں ہے, پوری دنیا میں سری لنکا میں نہیں ہے, ایک چیز یونیفارم نہیں ہے آصف, تو اس کی ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے نا. اب سوچیں کہ پوری دنیا کے کرکٹر ایک ایسوسیشن سے جڑے ہوں, اس کی پریس ریلیز کی ویلیو ہو سر. پھر ایک دوسرا, یہ جو ہم فیڈریشن کی بات کر رہے ہیں آئی سی سی والے معاملے پر, اگر آئی سی سی, آپ کو یہ چیزیں اس لیے کرنا پڑیں گی کہ ہر چیز اپنے بیک گراؤنڈ کہیں نہ کہیں اب آپ کو اگزامپل سیٹ کرنی ہے کہ اب چیزیں یہ ہوئی ہیں اور یہی رہیں گی. بنگلہ دیش پاکستان ایسے ہی نہیں آپ پر آپ کو مخالف ہوتے نظر آئے, انہوں نے ایک چیز خراب ہوتی دیکھی ہے, آئی سی سی نے اس کو اپروو کیا تھا. اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. ہاں بالکل. دیکھیں یہ ابھی جو بات ہو رہی ہے نا کہ پلیئرز کی کمیٹی ہونی چاہیے, پلیئرز ہونے چاہیے, فیڈریشن ہونی چاہیے. دیکھیں پلیئرز کی جو فیڈریشن ہے نا وہ آپ کی کنٹری کے حساب سے ہونی چاہیے. کنٹری کس طرح آپ کا کرکٹ بورڈ اگر کوئی غلط چیزیں کر رہا ہے, غلط مسٹیکس کر رہا ہے,
اس کے لیے آپ کے کرکٹرز کی فیڈریشن ہونی چاہیے کہ یار یہ ہم 6-8 کرکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہم اگینسٹ جا رہے ہیں کرکٹ بورڈ کے کہ بھائی آپ یہ فیصلے صحیح نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, کرکٹ کو نقصان ہو رہا ہے, سسٹم ٹھیک نہیں ہے, تو تب جا کے کرکٹ بورڈ کے اوپر پریشر جاتا ہے. یہ میں ہر کرکٹ بورڈ کی بات کر رہا ہوں, بنگلہ دیش میں ٹھیک ہے, ایسوسیشن ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آئی سی سی کا پرابلم, یہ فیڈریشن کے جو پرابلمز ہیں نا, یہ اس کو ادارہ بنانا, اس میں جتنے بھی کرکٹ بورڈز ہیں, اس میں چیئرمین بھی آتے ہیں, ان کے سی اوز بھی آتے ہیں, یا ان کے ساتھ کے اور جو لوگ ہیں, یہ سارے بیٹھے, یہ ان کا کام کیا کرنے دے گا اور کیا نہیں کرنے دے گا, اور پاکستان کرکٹ بورڈ اس معاملے کو اگلے چند دنوں میں کس طرح سے دیکھے گا, یہ ان سے بات کرنے کے لیے ہم نے شاہد ہاشمی صاحب سے رابطہ کیا ہے, ون آف دا بگیسٹ نیمز ان پاکستان اسپورٹس جرنلزم. شاہد بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. شاہد بھائی, یہ کہانی کس جانب جاتی نظر آ رہی ہے؟ کیا بنگلہ دیش میں ہونے والا ریفرینڈم تک انتظار کر رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ, یا کچھ اور صورتحال ہے؟ میرا خیال ہے اتنی دور تک تو نہیں جائے گا. اگلے 2-1 دنوں میں آئی سی سی کی طرف سے جو بڑی خاموشی ہے وہ ٹوٹے گی, اور یا تو بورڈ میٹنگ کال کی جائے گی. ویسے بیک ڈور ڈپلومیسی عمران خواجہ جو سنگاپور کرکٹ ایسوسی ایشن کے ہیں, اور عمان کے چیئرمین پنکج کھیمجی, ان کے ذریعے بیک ڈور ڈپلومیسی کا ایک پروسیس شروع کیا ہے. پاکستان کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھی خبریں ہیں کہ پاکستان نے کچھ شرائط پیش کی ہیں, اس کے تھوڑے کوئی 30% ٹکٹس بھی ابھی باقی ہے سیل ہونا, آلدو کے بڑے ہاٹ کیک کی طرح گھنٹوں میں بک جائیں گے. تو ابھی پروسیس اگلے 2 سے 3 دن بڑے اہم ہوں گے. ٹھیک ہے شاہد بھائی, آپ نے کہا کہ کچھ آپشن رکھے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے, یا تو آپ کے ذہن میں کیا ہے, آپ کیا ہنچ ہے آپ کا کہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے رکھا ہوگا آئی سی سی کے جو نمائندے ہیں 2 ان کے سامنے؟ لیکن میرا خیال ہے تو مین چیز یہی ہوگی کہ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا جائے ٹاس پہ, اور میچ کے بعد ٹیمیں ہاتھ ملائیں, جو کہ یوزلی پروٹوکول ہوتا ہے, ایک ایتھیکل پروسیس ہوتا ہے کہ اس میں آپ اسپورٹس مین شپ دکھاتے ہیں, اور آئی سی سی اتنا اسپورٹس مین شپ کا تذکرہ کر رہا ہے, تو پھر یہ ایک چیز ہوگی. ایک چیز لیکن یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے, اس لیے اس کے بارے میں ابھی اتنا زیادہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ پاکستان بائی لیٹرل سیریز کے لیے بھی انڈیا سے, چاہے وہ نیوٹرل وینیو پر ہے, وہ بھی ایک شرط رکھے گا. ٹھیک ہے. شاہد بھائی, عبدالغفار میں بات کر رہا ہوں آپ سے. ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے فورس میجور کی بات ہے, یا ہم بات کرتے ہیں جو سینکشنز والی بات اس وقت جو ہے وہ انڈین میڈیا میں بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے, اگر یہ معاملہ اس طرح پاکستان نے پوزیشن لی ہے شاہد بھائی کہ ہم نہیں کھیلیں گے, پاکستان اسے برقرار رہتا ہے, کیا اس صورتحال میں کوئی واقعی بہت بڑی سینکشن یا فائنز یا اس سے زیادہ کی جو باتیں ہو رہی ہیں جی پاکستان کو این او سی شاید نہ دیے جائیں, اتنے لیول پہ جو بات ہو رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے لیگلی یہ چیز پاسبل ہے؟ کیا یہ آپشن رہے گا؟ دوسرا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نوبت نہیں آئے گی ماضی میں جس طرح زمبابوے انگلینڈ کے کرکٹ بورڈ کے درمیان معاملات تھے, یا اس سے پہلے سری لنکا نہیں گیا تھا, پرانی بات ہوگی, لیکن آسٹریلیا ویسٹ انڈیز کی مثال موجود ہے, تو زیادہ سارا 4 فیٹ تک کی بات جائے گی. آپ کی کیا رائے ہے؟ فورس میجور پہ بھی ذرا بتائیے گا, کیا حکومت کے منع کرنے کی بہت بڑی ویلیو ہے, یا یہ کیس ٹو کیس چلتا ہے؟ دیکھیں, ہم نے ممبرز پارٹیسپیشن ایگریمنٹ نہیں پڑھا. 1-2 ویب سائٹ پہ اس کی 2 کلازز ڈلی ہیں. ایک تو 5.7.1 ہے جس کے تحت کوئی بھی ملک کھیلنے سے منع کر سکتا ہے, اور پاکستان کے پاس یہ ایک رائٹ ہے. 5.7.1 کہتی ہے کہ جو بھی ممبرز پارٹیسپیشن ایگریمنٹ سائن کرتا ہے وہ اس کی کمٹمنٹ پوری کرے, پورا ٹورنامنٹ کھیلے اور ہر اوپوننٹ کے خلاف کھیلے. لیکن اسی اگریمنٹ کی 12 کلاز ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ ایکسیپٹیبل ہوگا جب وہ سیکیورٹی کی بنیاد پر بات کر رہا ہے. تو پاکستان کو سیکیورٹی فیئرز تو نہیں ہے, لیکن پاکستان نے بھی, پاکستان گورنمنٹ نے بھی, پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی لیگل ایڈوائز لیا ہوگا اس پہ, اور اگر نوبت سسپینشن کی آئی یا فنڈنگ روکنے کی بات آئی تو پھر یہ ظاہر ہے لیگل کورٹ میں جائے گا, پہلے ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی میں جائے گا, اور پھر کورٹ آف آربیٹریشن میں بھی جائے گا. ٹھیک ہے شاہد بھائی, پاکستان کرکٹ بورڈ کس طرح سے اس سے بچ سکتا ہے؟ کیونکہ میری اطلاع کے مطابق آئی سی سی نے خط مانگا ہے حکومت کا, وہ جو ٹویٹ ہے حکومت کی وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے, خط دے دے گی حکومت پاکستان, یا اس حوالے سے کیا معلومات ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے, وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. محسن نقوی خود انٹیریئر منسٹر, خط لینے میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن کیا کبھی بھارت نے اپنی حکومت کی طرف سے منع کرنا کہ پاکستان سے نہیں کھیلنا یا پاکستان نہیں جانا, حکومتی اجازت کا کوئی لیٹر آئی سی سی کو دیا؟ کبھی بھی نہیں دیا. انہوں نے ایک دفعہ پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے کہ جب آئی سی سی نے یہ مانگا تھا لیٹر, تو انہوں نے کہا ہم بس آپ کو گورنمنٹ ڈائریکٹو بتا رہے ہیں, ہم لیٹر کوئی پروڈیوس نہیں کر سکتے. تو جب بھارت نے لیٹر پروڈیوس نہیں کیا تو پاکستان کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ پاکستان کو بھی وہ لیٹر دینے کی ضرورت ہے.
تو اگر وہ مانگیں گے تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے کسی سے بھی تو مجھے یقین کریں بڑی ہنسی آتی ہے کہ مطلب یعنی انڈیا کے معاملات میں سیکیورٹی پہ کوئی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ابھی مثال کے طور پر جب پاکستان 2023 میں انڈیا میں تو کھیلے ہیں, میں یہ تو کہہ رہا ہوں, سری لنکا میں جب پاکستان 2023 میں کھیلنے گیا تھا تو کیا پاکستان کو سیکیورٹی کے پرابلمز نہیں تھے؟ بالکل تھے. ٹھیک ہے, ہم نے تو ہر چیز کا ایگزامپل سیٹ کر کے دیا ہوا ہے نا بھائی. انڈیا پاکستان کے آپس میں معاملات ہی خراب رہتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا, ہم نہیں گئے وہاں پہ؟ کیا ہماری گورنمنٹ نے منع کر دیا تھا کہ نہیں جی ہم وہاں پہ نہیں جا رہے؟ ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے بولا تھا بھائی ہماری ٹیم آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اب سب تمہارے اوپر ہے, کوئی نقصان ہوگا انڈیا برداشت کرے گا اس کو. ہمارے لوگ گئے, کیا سیکیورٹی نہیں ملی؟ کیا ایئرپورٹ پہ جب ہمارے لوگ گئے ان کے جو بھی ادارے کے لوگ تھے وہ سلوٹ کر رہے تھے بس میں جاتے ہوئے, فوٹیج سب کے سامنے ہے, نظر آ رہی تھی سب کچھ. اچھا, اس کے بعد جب کوئی بھی کنٹری یہ بولتی ہے کہ یار ہمیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں کسی بھی کنٹری میں جانے کے, اس کے بعد آئی سی سی بیچ میں آتا ہے. آئی سی سی یہ کہتا ہے کہ یار اگر تمہیں اس پہ اعتبار نہیں ہے تو ہم اپنی سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہمارے پہ ٹرسٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے سب کچھ. ایک کمیٹی ہوتی ہے جو ڈیپینڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہی ٹھیک ہے, وہ جاتی ہے وہاں پہ, وہ دیکھتی ہے جا کے, وہ یہ کہتی ہے کہ ٹھیک کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ بھائی اگر مسئلہ ہے تو پھر اس کے بعد آئی سی سی بیچ میں آتا ہے, اپنے حساب سے جاتا ہے اس کنٹری میں جا کے سیکیورٹی دیکھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, پھر اس کے بعد کہتا ہے اوکے ہے. اوکے جب وہ کرتا ہے تو پھر وہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ جو کرکٹ بورڈ ہوتا ہے جو منع کرتا ہے, وہ پھر اس کنٹری کے بیاف پہ نہیں جا رہا ہوتا, اس کی زبان پہ نہیں جا رہا ہوتا, وہ پھر آئی سی سی کی زبان پہ جا رہا ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے جی انہوں نے جا کے ساری سیکیورٹی چیک کیا, اب یہ بھی انوالو ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو جب پاکستان کے اندر ایشیا کپ ہو رہا تھا تو انڈیا نے جب منع کیا تھا تو اس ٹائم آئی سی سی کہاں پہ تھا؟ اس ٹائم کہاں پہ اس نے کیوں آیا, اس نے کیوں نہیں دیکھا, یا اس نے دیکھا, یا اس نے کیوں نہیں آ کے انڈیا کو بولا, بی سی سی آئی کو بولا کہ نہیں جی یہاں پہ کوئی معاملات نہیں ہے؟ بھائی یار سیدھی بات یہ ہے, کوئی مانے نہ مانے یار, ٹھیک ہے نا, میں اس بات کو یوں وہ کہتے ہیں نا وہ زب لگا کے میں بند کر دوں سیدھی, یہ سارا پیسے کا معاملہ ہے, یہ بی سی سی آئی بھوکا ہے پیسوں کا. اب وہ لوگ, وہ ٹیم, وہ بی سی سی آئی جو پاکستان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا, پیسوں کے بھوکے ہوں, ختم ہوگی بات. اندازے کے مطابق $50 ملین کا نقصان ہوگا. ایک یہ جو میچ اگر پاکستان اور بھارت کا نہیں ہوا, $50 ملین بڑی رقم ہوتی ہے جی. تو اس کو دیکھتے ہیں, ابھی آگے اور چلتے ہیں. پاکستان سپر لیگ میں بھی بڑے اعلانات ہوئے ہیں, ہم سب پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. یقینی کا شکار ہے کہ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں کیا ہوگا, اس حوالے سے خبروں پہ نظر رکھتے ہیں. جرنلسٹ ہیں جانے مانے پاکستان کے, اور اب پی ٹی وی اسپورٹس کا حصہ بن چکے ہیں. عبدالغفار صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم سب کو, اور بہت شکریہ. آپ کی طبیعت بھی خراب ہے. نہیں, میں اب لائٹ آن ہونے کے بعد بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. چلیں, فیڈریشن اینڈ کاؤنسل, آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ کر بھی آئیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہے, فیڈریشن بن سکتی ہے, نہیں بن سکتی, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, گورننگ باڈی ہم سب کو پتہ ہے, جیسے فیفا کی ہم بات کرتے ہیں, بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے, اس میں ممبرز کے فیصلے نہیں ہوتے, اس میں کوئی ووٹنگ جیسی چیز نہیں ہوتی. وہاں ہر چیز جو ہے وہ جس طرح آپ کہہ لیں کہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے جو ہے وہ ہائرنگز ہوتی ہیں, چیئرمینس کی, ڈائریکٹرز کی, اور پورا ایک ہیرارکی جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کسی گورنمنٹ پر, کسی بڑے ایسے فٹ بال نیشن پر کہ جی وہ انفلوئنس ہو جائیں گے. دوسری طرف اگر میں سیدھا بول دوں آئی سی سی, تو آئی تھنک کہنے کی ضرورت ہی نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے, ہیوج ڈفرنس. اور یہی بات ڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کا ایک جو ہے ہائرنگ ہونی ہے, امپیریل کرکٹ فیڈریشن, تو وہ مطلب جے شاہ صاحب کے بعد ایک اتنی امپورٹنٹ پوسٹ جو ہے تک خالی پڑی ہوئی, جو میں نے ویب سائٹ پہ دیکھا اس کے اندر کوئی کلیئرٹی آئی سی سی دینا چاہے. آج کل بڑے کم جواب دیتے ہیں آئی سی سی والے, کیونکہ خود ان کو سمجھ نہیں آ رہی. بٹ میرا یہ خیال ہے کہ کرکٹ کے لیے اب یہ بہت ضروری ہو گیا آصف, کہ آپ ایک ایسے میکینزم پہ چلے جائیں, ہیرارکی پہ چلے جائیں, جہاں یہ سوالات اٹھنا بند ہو جائیں. لیکن تنویر کی طرف جانے سے پہلے اس کا میں نے جو پڑھا تھا, وہ آئی سی سی کے جو اراکین ہیں مستقل ممبر, وہ بیٹھیں گے, وہ فیصلہ کریں گے. اگر وہ کہتے ہیں فیڈریشن بنا دو تو فیڈریشن بن جائے گی, ورنہ نہیں بنے گی. اس پر چھوٹا سا کامنٹ پھر اس کے بعد. دیکھیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بڑے کارپوریٹ ادارے ہیں, یا جیسے آئی سی سی ایک گورننگ باڈی ہے, ایک کونسل باڈی ہے, یا فیفا ہے, اس کے لیے باقاعدہ آصف ایسی کمپنیز بھی اب ہائر ہوتی ہیں جو پرپوزل دیتی ہیں کہ اپنی ساکھ بنانے کے لیے, کرکٹ کو بہتر طریقے سے رن کرنے کے لیے ضروری کیا ہے. آئی ایم شیور کہ یہ جو معاملہ ہے ممبرس کا اور یہ کونسل کا, یہ بہت کنٹروورشل ہو گیا ہے. اٹس ٹائم ٹو موو آن,
کہ کرکٹ کی گورننگ باڈی بنے جس کے فیصلے اتنے میرٹ پر ہوں کہ یہ سچویشن نہ ہو. اور میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں پھر آپ تنویر کے پاس جائیں کہ آگے ورلڈ کپ پھر ہے بھارت کے اندر, کیا یہ تماشا لگتا رہے گا؟ اس ٹائم کہ آپ غفار کی بات سنی, فیڈریشن بنانے میں جو رکاوٹ ہے جو میں نے پڑھا وہ کہ آپ کو تمام ممبر بورڈ سے پرمیشن لینی ہوگی یا اجازت لینی ہوگی, اور کوئی بھی ممبر بورڈ اتنا پیسہ نہیں کماتا ہے جتنا انڈیا دیتا ہے, تو اس لیے یہ بات ٹھپ ہو جائے گی, مجھے ایسا لگتا ہے. دیکھیں